وہ تاریک سا راستہ تھا جہاں وہ بھاگ رہی تھی، ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے بار بار وہ لڑکھڑا رہی تھی۔ آنکھوں میں خوف تھا، وہ لوگ اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ ماوا فحشہ ہے، ماوا کاری ہے، ماوا بدذات ہے، مار ڈالو اسے۔ اور پھر سب اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اپنے کمرے میں بیڈ پر پایا۔ احرم اس کے پہلو میں گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ اس کا اپنا وجود پسینے سے تر تھا۔ دل کی رفتار بے حد تیز تھی۔ اپنے بکھرے بال سمیٹتی وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے، دل جیسے اس کے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ ٹک ٹک کرتی گھڑی پر نظر گئی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اب نیند اڑ گئی تھی، وجود پر عجیب سی بے چینی بسیرا کر چکی تھی۔ تبھی آہستگی سے بیڈ سے اتر کر اس نے اپنا موبائل چیک کیا تھا، اور پھر دبے پاؤں کمرے سے نکل کر وہ لاؤنج میں آئی۔ کچھ دیر صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں پر گرایا تھا، لیکن گھبراہٹ اور بے چینی جیسے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آنکھیں بار بار بھر آ رہی تھی۔ اف میرے خدایا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو ایک بھیانک خواب تھا بس، زیر لب بڑبڑائی تھی وہ، اور پھر سے اپنے موبائل اسکرین کو دیکھنے لگی۔ آنکھیں نم ہونے لگی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر لان میں نکل آئی۔ گہری گہری سانس لینے لگی۔ کھلی فضا میں ذہن کو تھوڑا ہلکا پھلکا سا محسوس ہوا تو وہیں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کر وہ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اب سکون ایسے ہی ملنا تھا۔ سکون کہیں نہیں تھا، بے چینی سوا تھی، بے سکونی کا عالم تھا جیسے۔ آج تو اس نشے میں بھی نشہ محسوس نہیں ہو رہا تھا اسے۔ ماوا کا لفظ لفظ جیسے ہتھوڑے برسا رہا تھا اس کے مضبوط اعصاب پر۔ تمہارا بچہ، نوچ گئے تمہارے بچے کو، بدلہ جھکو گے تم، جھکا دوں گی تمہیں، وہ مسلسل سوچ رہا تھا۔ اپنے سینے کو مسلتے وہ پھر سے ٹیبل پر پڑے اس فیٹ ڈرگ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مغرور سا ابرم نوفل شاہ آج جیسے ٹوٹ سا رہا تھا، اپنی اونچائی سے جیسے زمیں بوس ہونے لگا تھا۔ نہیں، سر کو جھٹکتے وہ پھر سے ٹیبل پر جھکا تھا اور ڈرگ لیتے آنکھیں موند کر پرسکون کر رہا تھا خود کو۔ میں ابراہیم نوفل شاہ ہوں، مغرور، سب سے الگ، سب سے اونچا، بے تاج بادشاہ، میرے برابر کا کوئی نہیں۔ خود کو باور کراتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ماوا مجھے نہیں جھکا سکتی، میں محبت نہیں کرتا ہوں اس سے، نفرت کرتا ہوں۔ وہ نہیں جھکا سکتی مجھے اپنے سامنے۔ بالکنی میں آتے وہ خود کو باور کرا چکا تھا۔ لان پر نظر پڑی تو ماوا وہیں بیٹھی تھی، موبائل اپنے آگے کی، وہ کچھ دیکھنے میں محو تھی۔ ذہن پھر سے الجھنے لگا۔ تمہارا بچہ، تمہارے بچے کو نوچ گئے وہ۔ آوازیں پھر سے پیچھا کرنے لگی تو تیزی سے وہ اپنے کمرے میں آیا۔ بھاری ہوتے سر اور سرخ ہوتی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ٹیبل پر رکھا وائن کا گلاس جیسے ناچ رہا تھا۔ سر کو جھٹکتے وہ گلاس منہ سے لگا کر خالی کر گیا، اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ لان میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آہٹ پر ماوا نے موبائل سے نظریں ہٹا کر ابرم کو دیکھا۔ مسکراتے لب بھنج چکے تھے۔ نظریں پھر سے موبائل اسکرین پر کر کے وہ ابرم کو نظر انداز کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ابرم شاہ قریب آ کر کرسی پر اس کے مد مقابل بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ جب ماوا نے موبائل سائڈ پر کر کے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، وہ جو ماوا کو دیکھ رہا تھا، پوچھنے لگا، کیسا تھا وہ؟ آواز بے حد بوجھل تھی۔ کون؟ ماوا کی آنکھیں سوالیہ تھیں۔ گہرا سانس لے کر ابرم نے ادھر ادھر دیکھا تھا اور پھر سے ماوا کو دیکھنے لگا۔ ہمارا بچہ، بے حد خوبصورت، بہت خوبصورت، تمہارے جیسا، ماوا آہستگی سے کہتی نظریں پھیر کر گھنے درختوں کو دیکھنے لگی۔ تمہارے جیسا ہوگا، تم زیادہ خوبصورت ہو۔ ابرم اب کے اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ ماوا کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری تھی۔ نصیب خوبصورت نہیں تھا بس۔ اور پھر دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی جسے ابرم نے توڑا۔ کوئی بچانے نہیں آیا۔ ماوا نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، لیکن ابرم کو ان آنکھوں میں بہت کچھ دیکھنے کو ملا۔ طنز، ملامت، شکایت، تمسخر۔ عورت کو جب اس کا مرد ہی چھوڑ جائے نا تو پوری دنیا بھی نظریں پھیر لیتی ہے۔ ابرم نظریں چرا گیا اور پھر طویل خاموشی چھا گئی جسے دونوں میں سے کسی نے نہیں توڑا۔ ابرم اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ ماوا اس گھنے درخت کو۔ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیوں آئی وہ اس کے بھائی کی زندگی میں، لیکن الفاظ ٹوٹ رہے تھے، کوئی جملہ بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ اور پھر وہ اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ماوا نے پھر سے موبائل اسکرین آن کی۔ وہ ننھا سا وجود اب 4 سال کا ہو رہا تھا، جو خوبصورتی میں اپنے باپ کا پرتو تھا، علی ابرم شاہ۔ آنکھیں بند تھیں،
जबकि मावा मुस्कुराती आंखों से अपने उस नन्हे वजूद को सोते हुए देख रही थी। मावा, सो जाओ अभी बेटा। मिसेज सुमेरा इनाम की आवाज़ उभरी थी और मावा की आंखें नम हुई थी। नींद नहीं आ रही मेरा बच्चा। देखो अली सो रहा है, तुम भी सो जाओ, सुबह मिलने आ जाना। सुमेरा ने उसे समझाने की कोशिश की तो गहरा सांस लेती वो खुद को नॉर्मल करने लगी। बहुत जल्द मैं अपने अली के पास होंगी, बस कुछ दिन और कॉल डिस्कनेक्ट करके वो ऊपर आसमान पर जगमगाते सितारों को देखने लगी। खुद को पुरसकून करने की कोशिश करती वो बेवजह मुस्कुराने लगी। साहब साहब, अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं करूँगा चोरी, साहब माफ़ कर दे। वो 7 साल का पतला कमज़ोर सा लड़का रो रहा था। अपने मैले हाथों से बार बार अपनी आंखें साफ करता वो माफिया मांग रहा था, जो जमीले की टेबल से चोरी करते पकड़ा गया था। साहब माई बीमार है साहब, पैसे नहीं थे साहब, तभी साहब। चुप कर खबीस, सज़ा तो तुझे मिलेगी, क्योंकि जमीले की किताब में हर बुरे काम की सज़ा होती है, माफ़ी नहीं होती। जमीले खबासत से कहता उसके कान खींच रहा था, जबकि वो मज़ीद रोने लगा। साहब माफ़ कर दे, कसम से साहब, अब ऐसा नहीं होगा। चल कपड़े उतार के नाच। जमीले के हुक्म पर वो लड़का रोना धोना छोड़कर हैरत से उसे देखने लगा। चल बस्ती वालों के सामने नाच और ऊंचा ऊंचा बोल, मैं चोर हूँ, चल। अपनी एक आंख से उसको खबासत से देखता वो कह रहा था, जबकि वो बच्चा बेबसी से उस सफाक दरिंदे को देखने लगा। साहब माफ़ कर दे, अब नहीं होगा, उतार कपड़े। वो धाड़ा था, जबकि वो बच्चा रूहानसी सा इधर उधर देखने लगा। जब एक बड़ा पत्थर जोर से जमीले की पुश्त पर पड़ा, वो कराहता हुआ पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगा, जहां शीन खड़ी सर्द आंखों से उसे देख रही थी। ए बदबख्त, क्या कीड़ा काट रहा है तुझे, निकल इधर से, मुंह का जायका खराब कर दिया। मुंह बनाता वो कहने लगा, जब दोबारा दूसरा पत्थर उसकी तरफ फेंका था शीन ने, जो उसकी आंख पर लगा। तेरी तो, वो गुस्से से बिलबिलाया था, काश उस रात मावा तेरी दोनों आंखें अंधी कर देती। शीन दांत पीसती घुराई। ए, जमीले उसकी तरफ भागता चिल्लाता हुआ बढ़ने लगा, जब फिर से शीन ने पत्थर का वार किया था उस पर और वो अपनी जगह पर रुक गया। क्या कर रही है तुम मनहूस मेंढकी, निकल यहाँ से। 16 साल की मासूम लड़की थी वो, जिसे तूने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया, जो तेरी वजह से दर्द बर्दाश्त करते करते मर गई। अरे फिरौन भी तुझे देख के हाथों को कान लगाए, किस कदर तू नीच और सफाक है। तुझे तो अपना छोड़ेगी नहीं, तुझे पूरी बस्ती के सामने नंगा नचाएगी, तुझे तेरी औकात याद दिलाएगी अपन। वो धाड़ी थी और फिर से पत्थर उसकी तरफ फेंका और फेंकती ही चली गई। जमीले खुद को बचाता झोंपड़ी से बाहर भागा था, लेकिन वहां भी बहुत से बच्चे और लड़कियां हाथों में पत्थर लिए खड़े थे। देख देख, मैं सबकी खाल उधेड़ दूंगा, पीछे हटो। वो चिल्लाने की कोशिश करता बोला था, लेकिन वो सब उसकी तरफ बढ़ रहे थे और वो इधर उधर देखने लगा। जब शीन की आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ा। उस 7 साल के बच्चे को तू नंगा करके नचाएगा, अब तू नाचेगा जमीले, तू। एक औरत ने पीछे से मोटी लकड़ी से उसकी पुष्ट पर वार किया था। वो दर्द से चीखता पीछे मुड़ा था। मेरी बच्ची थी वो, मैं माई थी उसकी, मेरी नाजों को मार दिया, बदबख्त, मेरी बच्ची को मार दिया तूने। रोते हुए वो चीख चीख कर फरियाद कर रही थी और साथ साथ उस मोटे डंडे से उसे वार कर रही थी, जबकि जमीले खुद को बचाव करता दूसरी तरफ को भाग रहा था। जब वहां से भी कुछ मर्द उसकी तरफ आए थे। सालों से हम तेरी ज्यादतियां सह रहे हैं, तेरी मार खा रहे हैं, अब नहीं कर पाएगा तू कुछ। मावा तेरी वजह से चली गई। अरे उस मासूम बच्ची की आहें, उसकी सिसकियां आज भी हमारे कानों के सामने गूंजती हैं, हमारी आंखों के सामने लहराती हैं। 5 साल पहले तेरी वजह से हम उसके गुनाहगार बनने चले थे, अब नहीं। इसे गंदे नाले में फेंक दो। और फिर उसे पत्थरों और डंडों से मारते। वो सब उसे सजा दे रहे थे। आज वो सब साथ थे, हर जुल्म का बदला लेने के लिए सब साथ थे, इकट्ठे थे, मुत्तहिद थे। वो मार खा रहा था और दर्द से चीख रहा था। उसे गंदे नाले में फेंका गया और पत्थरों की बारिश की गई थी उस पर। उसे बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो सब अब मुत्तहिद हो चुके थे, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, जुल्म के आगे दीवार बनने के लिए। अली नीचे कारपेट पर बैठा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था, जबकि मावा उसके करीब बैठी नर्म निगाहों से अपने बेटे को देख रही थी। जब सुमेरा ट्रे में 2 कप कॉफ़ी और 1 गिलास चॉकलेट मिल्क लेकर आई थी, ये लीजिए
कॉफ़ी हमारे लिए और चॉकलेट मिल्क हमारे प्रिंस चार्मिंग के लिए। सुमेरा की आवाज़ पर वो चौंक कर मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। थैंक यू आपी, थैंक यू, थैंक यू आनी द ग्रेट। अली भी मुस्कुराते हुए अपने नन्हे हाथों से ग्लास थामने लगा। मेरा प्रिंस चार्मिंग। सुमेरा ने मुस्कुराते हुए उसे प्यार किया था और अब मावा को देख रही थी जिसके चेहरे पर उदासियां रकम थी। तो अब्रम को नहीं बताया अली का? मावा ने नफ़ी में सर हिलाते कॉफ़ी का घूंट लिया था। कब तक नहीं बताओगी? सुमेरा फिर से पूछने लगी, जबकि वो कंधे उचका गए। क्यों बताऊं? क्या लगता है वो हमारा? छोड़ गया था वो हमें? कब कब साथ था वो हमारे? मेरी प्रेगनेंसी के कौन से दिन, कौन सी रात वो मेरे पास था? जब जब दिल में डर जागा वो कब कब था मेरा हाथ थामने के लिए मेरे पास? और जब जब वो खामोश हुई, वो लम्हे याद करके झुरझुरी सी ली थी उसने। मैं तन्हा थी, मैं अकेली थी, हर दर्द हर लम्हे में अकेली थी। और जब मेरे बच्चे को नोचने आए थे तब भी मैं अकेली थी। उसकी आवाज़ में वहशत भर गई थी। दे आर कॉलिंग मी स्लट, सब कह रहे थे। सुमेरा ने उसका हाथ थामा था। बस चुप अब। मावा उसे देखने लगी। डर लगता है आपी? किस बात किस बात से? सुमेरा ने सवालिया नज़रें उस पर गाड़ी थी। खुद से। वह रुककर अली को देखने लगी जो ड्राइंग कर रहा था। अहरम की अच्छाई से और अपने बेवफा हो जाने से बहुत डर लगता है, बेहद डर लगता है। पता है क्या आपी, औरत मोहब्बत एक बार करती है और ताउम्र वही मोहब्बत उसके दिल में, उसके वजूद के नेहा खानों में दफन रहती है। लेकिन वफा वो रोज़ करती है, हर लम्हा हर सेकंड। और उस वफा को निभाती भी है क्योंकि वो बीवी होती है, वो माँ होती है। शोहर से वफा उसका शुआर होता है। बस। वो भीगी आंखों से सुमेरा को देखने लगी। बस। खुश्क लबों को इस बार उसने ज़ुबान से तर किया था। अपने महबूब से मोहब्बत वो एक ही बार करती है, फिर मोहब्बत नहीं होती, कभी हो ही नहीं सकती। सुमेरा ने उसे खामोशी से देखा था, जबकि वो खामोश नज़रों से अली को देख रही थी। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना आपी? सुमेरा ने गहरा सांस लेते अली को देखा था। तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम इज़ कॉमन, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अब तो अटैक भी नहीं आते अली को, वो ठीक हो रहा है। अंकल कह रहे थे कि 99% चांसेस हैं इसके ठीक होने के, 100% नहीं है क्या? उसकी आवाज़ में खौफ था, दर्द था, जबकि सुमेरा ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। मेरा बच्चा, पढ़ी लिखी हो कि क्या सोच रही हो? 99 और 100 में क्या फ़र्क है जो डर लग रहा है? मावा की आंखों में खौफ था। अली बिल्कुल ठीक है मावा, सुमेरा ने मजबूत लहजे में कहा। सच है ना? और आप और अंकल कुछ छुपा तो नहीं रहे? मावा के हाथ कांपे थे सुमेरा के हाथों में, जबकि सुमेरा ने उसका माथा चूमा था। अली ठीक है और मुकम्मल सेहतयाब है, डोंट वरी। मावा ने फिर से नज़रें अली की तरफ फेरी थी। दिल की धड़कन तेज़ और मद्धम हो रही थी। कॉफ़ी पियो मावा। सुमेरा के तवज्जो दिलाने पर मावा चौंक कर अपनी कॉफ़ी पीने लगी, जबकि सुमेरा पुरसोच नज़रों से मावा को ही देख रही थी, जिसके हर जिस्मानी और ज़हनी दर्द की वो वाहिद गवाह थी। मावा उस फेज़ से बहुत मुश्किल से निकली थी। उसका पूरा जिस्म इन्फेक्टेड हुआ था। फिर जिस तरह वो साबित कदमी से आगे बढ़ी, डॉक्टर इनाम और मिसेस सुमेरा इनाम चश्मदीद गवाह थे उस बात के। गुड इवनिंग। एहरम लॉन में रखी कुर्सी पर बैठा, हाथ में स्पेशल टैबलेट लिए अपने हाथ की मदद से कुछ पढ़ रहा था, जब पीछे से मावा ने उसकी गर्दन पर अपने बाजू फैलाए थे। मावा, कहाँ थी तुम? वो खुशगवारियत से मुस्कुराते पूछने लगा। आप ही के पास, मुस्कुराकर जवाब मिला। कैसी थी आपी? जवाबन अहरम भी मुस्कुराकर पूछने लगा। बिल्कुल ठीक, तुम्हारा पूछ रही थी। मैंने कहा कि मियाँ साहब बिल्कुल ठीक है। वो उसके गाल से अपने गाल मिस करती जवाब दे रही थी, जब सामने नज़र उठी जहाँ अंदर से आता अब्रम लब भींचे उसी को ही देख रहा था। मावा के चेहरे पर तंज का अंसर उभरा था। मज़ीद उसकी ज़ुबान की जोहर अफशानियाँ उभरने लगी, और ये कि मुझसे बहुत बहुत मोहब्बत करता है, ढेर सारी केयर करता है और बहुत अच्छा इंसान है। दूसरे मर्दों की तरह थोड़ी है मेरा मियाँ, जो बीवी से उसके सर का साइबान छीन लेते हैं। स्पार्ट नज़रें अब भी उसकी अब्रम पर थीं, जो उसी तरफ आया था और अब कड़े तेवरों से उसे घूर रहा था, जबकि अहरम ने हंसते हुए उसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रखे थे और उसे अपने करीब बिठाया था। यार, तुम मेरी बीवी हो, और बीवी भी ऐसी, तुम्हारे जैसी। वो हंसने लगा। ऐसा क्या है मुझ में अहरम
میں ایک عام سی معمولی سی انسان ہوں، وہ کہنے جا رہی تھی جب احرم اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر رکھ گیا۔ تم بے حد خوبصورت انسان ہو ماوا، بہت اچھی، بہت پیاری، تم میں بے حد خلوص ہے۔ اور وہ شخص جو بھی تھا انتہائی کمینہ تھا جس نے تمہارے ساتھ وہ سب کیا۔ ابرم نے پہلے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا اور پھر لب بھینچے ماوا کو دیکھنے لگا، جبکہ وہ اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس شخص کو 100 کوڑے مارے جائیں، میرے سامنے آئے تو میں اس کو شوٹ کر دوں، ذلیل، کمینہ، کم ظرف۔ ماوا ابرم کے چہرے پر بدلتے رنگوں کو دیکھ کر مسکراتی نظروں سے کہہ رہی تھی اور اسے دیکھ بھی رہی تھی، اور ایک دم سے اس کی ہنسی چھوٹی جبکہ احرم چونکا تھا۔ تم ہنس رہی ہو ماوا؟ اتنا برا کر چکا ہے وہ تمہارے ساتھ، اس کی ضلالت کا سن کر میرا دل چاہ رہا ہے اسے زندہ گاڑ دوں۔ انفیکٹ اس سے پہلے کہ احرم مزید گھور افشانیاں کرتا، جب ابرم تیزی سے اسے بولنے سے روک گیا تھا۔ کس کو زندہ گاڑنے لگے ہو احرم؟ ارے ابرم، تم کب آئے؟ اپنا ہاتھ اس کی آواز کی سمت بڑھاتا وہ کہنے لگا، جبکہ ابرم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اس پر بوسہ دے کر اب وہ مسکرا رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی آیا۔ اچھا، آفس میں دن کیسا گزرا؟ احرم مسکرا کر پوچھنے لگا۔ اچھا تھا۔ اس نے ایک نظر ماوا پر ڈالی تھی جو اب اپنے موبائل اسکرین کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور پھر کچھ لکھتی وہ موبائل سائٹ پر رکھ گئی۔ نظر ابرم پر گئی اور ایک بھرپور گھوری سے اسے نوازتی وہ نظریں پھیر گئی۔ میں اندر جا رہی ہوں احرم، تم ابھی یہیں ہو؟ ہاں میں ابھی یہیں ہوں فی الحال، تم ریسٹ کرو سویٹ ہارٹ۔ احرم بھی محبت سے اسے جواب دیتا مسکرا دیا تھا۔ اوکے ہنی۔ ماوا کی شیریں زبان کو ابرم نے پھر سے لب بھینچ کر دیکھا، جبکہ وہ کندھے اچکا کر وہاں سے جا رہی تھی، اور ابرم کی زیرک نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا اندر جانے تک، جبکہ احرم کی آواز پر وہ پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ اب احرم کی بیوی تھی، لیکن اس کے التفات احرم کے لیے دیکھ کر وہ تپ جاتا تھا، جسے وہ ماوا سے نفرت کا نام دے رہا تھا، لیکن ہر بار دل ڈوبنے کے عمل سے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ یہ شہر تم سے متعلق نہیں ہے، چلی جاؤ اس شہر سے ورنہ ماری جاؤ گی۔ وہ بار بار کاغذ پر لکھے ان جملوں کو پڑھ رہی تھی۔ سمیرا کے گھر سے آئے ہوئے اپنی گاڑی کی ونڈو اسکرین پر اسے یہ کاغذ ملا تھا، اور جب سے وہ کمرے میں آئی تھی اسے ہی پڑھ رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا، ماوا نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ابرم کھڑا تھا۔ گہرا سانس لیتی وہ نظریں پھیر گئی۔ ایتھکس نہیں ہے کسی کے روم میں جانے کے تمہیں؟ وہ ناگواری سے بولی تھی، جبکہ ابرم خاموشی سے اندر آتا پورے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ دیکھنے آیا تھا تمہارے بغیر یہ روم کیسا ہوگا۔ ماوا اسے گھورتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو میرے جانے کے بعد آ کر چیک کر لینا۔ وہ زیر لب مسکراتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ یہ شہر تم سے متعلق نہیں ہے، چلی جاؤ اس شہر سے ورنہ مار دی جاؤ گی، وہ اس پاٹ لہجے میں کہتی اس کی پشت پر آ کھڑی ہوئی۔ ابرم رک کر اس کی طرف مڑا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایکسکیوز می، یہ تم مجھ سے کہہ رہی ہو؟ ماوا نے آنکھیں گھمائیں اور کاغذ کا ٹکڑا اس کے سامنے لہرایا تھا، جبکہ اسے اچنبھے سے دیکھنے کی بھرپور ایکٹنگ کرنے لگا وہ، اور لب بھینچے ماوا نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کاغذ کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے تھے۔ اس پیپر پر لکھے ہوئے الفاظ تھے، کوئی مجھے اس شہر سے نکالنے کی سوچ رہا ہے، سوچا تمہیں بھی انفارم کر دوں۔ نزاکت سے کہتی وہ اب مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ نظریں چرا کر کندھے اچکا گیا۔ مجھے کیوں بتا رہی ہو یہ سب؟ تم اور تمہاری پرابلمز؟ ماوا نے مسکراتے ہوئے تعصب سے اسے دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلایا اور بنا کچھ کہے مڑ کر اس کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ابرم کے جبڑے بھینچ چکے تھے۔ آنکھیں سکوڑ کر اس نے دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی ابھی وہ باہر نکلی تھی۔ جب سے سیٹھ حشمت کو جمیلے کی بھیانک موت کی خبر ملی تھی، تب سے اس کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ اب اس کے اڈے اور دھندے کے لیے لڑکیاں اور بچے کون دے گا؟ کمرے میں غصے سے ٹہلتے وہ لب بھینچے ہوئے تھا۔ اب میرے دھندے کا کیا ہوگا؟ اس کے آدمی وہیں کھڑے اسے غصے میں دیکھ رہے تھے، جب بکھرے بکھرے حلیے میں انور اندر آیا اور گہرے گہرے سانس لیتا وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیٹھ حشمت اور اس کے آدمی چونک کر الرٹ ہوئے، جبکہ وہ ان سب کو باری باری دیکھنے لگا۔ پانی پانی۔ حشمت کے اشارے پر اس کے لیے پانی لایا گیا، جسے وہ گھٹا گھٹ پی گیا۔ میں بڑی مشکل سے بچ کر نکلا ہوں، وہ لوگ مار ڈالنا چاہتے تھے مجھے بھی، اپنی سانسیں بحال کرتا وہ بتانے لگا، جبکہ حشمت مسکرا کر چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم یہاں محفوظ ہو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، آؤ بیٹھو۔
حشمت نے اسے تسلی دیتے ہوئے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا تھا۔ جمیلے کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے مجھے، وہ میرا خاص آدمی تھا، میرا دست راز تھا، پر تم ٹینشن نہ لو، تمہارا یہ بھائی ابھی زندہ ہے، پوری بستی کو لوٹیں گے مل کر۔ انور آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب ختم کر دیا ان بستی والوں نے، کچھ ختم نہیں ہوا، اب از سر نو سب کچھ شروع ہوگا، میں اور تم شروع کریں گے۔ انور کو اپنی بات کہہ کر وہ اب اپنے آدمیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، جو حکم۔ اور اب خود پرسوچ نظروں سے وہ انور کو دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے دماغ میں وہ پلان بن رہا تھا۔ ماوا بیٹا، مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے کہ تم آج میرے کہنے پر ڈنر پر آئی ہو یہاں۔ احرم اور ابرم تو آتے رہتے ہیں، لیکن تمہارے آنے سے بےحد خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کرتے کشمالا نے مسکراتے ہوئے بےحد محبت سے کہا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھے احرم نے اس کی پشت پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ تھینک یو آنٹی، آپ نے انوائٹ کیا ہی اتنی محبت سے تو کیسے نہ آتے۔ میں اور احرم، مجھے بھی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، انکل سے مل کر، اینڈ غزل سے تو آفس میں ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ غزل نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ تمہاری فیملی کہاں ہوتی ہے بیٹا؟ کشمالا ہچکچاتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ ماوا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ میری فیملی نہیں ہے، میرے پیرنٹس آگ میں جل گئے تھے۔ اوہ ایم سو سوری بیٹا۔ کشمالا کو واقعی دکھ ہوا تھا، جبکہ ماوا مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ اٹس اوکے آنٹی، ویل کھانا بہت ٹیسٹی تھا، تھینک یو سو مچ۔ زایان عالم بھی مسکرا دیے تھے۔ ابرم تو آیا نہیں، ڈنر بھی ہو جائے تو چائے کا دور شروع ہو، آئی تھنک۔ سب مسکرانے لگے جب غزل منہ بنا کر ماوا کو دیکھنے لگی۔ ابرم نے سوچا ہوگا کہ ماوا ہے ہی تو مجھے آنے کی کیا ضرورت۔ ماوا چونک کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ کشمالا نے اپنی بیٹی کو گھوری سے نوازا تھا۔ غزل، آئی مین کہ ڈنر ماوا کے لیے ہے تو۔ غزل نے اپنی بات کی تصحیح کی۔ زایان عالم کھنکار کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آؤ احرم بیٹا، ماوا بیٹا ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ ماوا بھی احرم کا ہاتھ تھامے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ غزل نے اپنی انتہائی خشمی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ ان تینوں کے جاتے ہی کشمالا نے اس کا بازو جکڑا تھا۔ آؤچ مما، کیا کر رہی ہیں آپ؟ ماوا پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے، انسان بن کے رہو تم۔ کشمالا کے آنکھیں دکھانے پر اس نے اپنا بازو کھینچا تھا۔ مار دیں مجھے آپ اپنی اس لاڈلی کے لیے۔ ماوا نہ ہوئی کوئی پرنسس ہو گئی، منہ بنا کر کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ کشمالا نے تعصب سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ تم سے ڈرانے کو کہا تھا، ڈرامے کو نہیں، وہ لب بھینچے گھرایا تھا، جبکہ ابرک پرسوچ نگاہوں سے ابرم کو دیکھ رہا تھا۔ اب دور ہی رہو اس سے، کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی۔ ابرم اپنی کنپٹی سہلانے لگا، جبکہ ابرک کو ہنسی آئی تھی۔ نفرت؟ کیا یہ نفرت ہے ابرم؟ لوٹ آؤ آفس، آؤٹ آف آفس، وہ اسے ابرم ہی بلاتا تھا۔ ابرم اچنبھے سے اسے دیکھنے لگا۔ آئی مین یہ سب اس لیے تاکہ تم خود کو یہ یقین دلا سکو کہ تم ماوا سے نفرت کرتے ہو۔ ابرک کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں کرتا ہوں نفرت، ابرم نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں ابرم، یہ نفرت نہیں، محبت ہے، اور یہ سب اسی محبت میں جیلسی ہے۔ ابرک نے اس کی تصحیح کی تھی، جب ابرم جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شٹ اپ ابرک، شٹ اپ، میں ماوا سے نفرت کرتا ہوں اور بے حد نفرت کرتا ہوں۔ تبھی تو اسے چھوڑ دیا، وہ کندھے اچکاتا وضاحت دینے لگا، لیکن ابرک کو یہی لگا کہ اس کی زبان اس کے دل کا ساتھ نہیں دے رہی۔ تبھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی پشت پر آیا تھا وہ۔ تم گئے تھے ابرم، تم گئے تھے، پھر سے گئے تھے، سب ٹھیک کرنے، پھر سے گئے تھے۔ اگر تم بھول گئے ہو تو میں یاد۔ شٹ اپ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ابرم دھاڑا تھا اور اس کی گردن دبوچ کر اسے دیوار سے پن کیا تھا، جبکہ آنکھوں میں سرخی اور وحشت تھی۔ ابرک اس حالت میں بھی ہنس رہا تھا، اپنے وجود میں چھپی محبت کو نفرت کا نام دیتے ہو۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ ماوا سے نفرت؟ وہ ہنس رہا تھا۔ ابرم نے اس کے منہ پر زور سے پنچ مارا تھا۔ نفرت کرتا ہوں میں ماوا سے، ڈیم اٹ، وہ چلایا تھا۔ احرم کے ساتھ اسے دیکھ نہیں پا رہے نا تم ابرم، اعتراف کر لو اس بات کا۔ ابرک اپنی ناک سے نکلتے خون کو اپنی انگلی کے پور سے صاف کرتے بولا تھا۔ ابرم لب بھینچے اسے چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ سامنے آتی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا ابرم وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ابرک تعصب بھری نگاہوں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ماوا صحیح کہتی ہے، بزدل۔